الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مستند قابل احترام و عزت علماء کرام، آج کے اس جلسے میں مختلف علاقوں، مختلف گاؤں اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے حاضرین ایک جلسہ، بزرگان قوم و ملت، ہم عمر نوجوان دوستوں، ساتھیوں، پردہ نشین عزت دار ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے،
جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ اللہ کی مختصر سی تعریف کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالعموم اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے آخری نبی رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، سب سے پہلے میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ پوری دنیا میں جب آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ کوئی ملک، کوئی قصبہ، کوئی شہر ایسا باقی نہیں ہے جہاں تک اسلام نہ پہنچا ہو، جہاں تک اسلام کا نام نہ ہو، جہاں تک مسلمان نہ ہو۔ ہندوستان کے اندر بھی مسلمان ہیں، آپ افریقہ چلے جائیں وہاں بھی مسلمان ہیں، آپ انڈونیشیا چلے جائیں وہاں بھی مسلمان ہیں، آپ امریکہ چلے جائیں وہاں بھی مسلمان ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اسلام کے ماننے والے ہیں، موجود ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے، کیا کبھی یہ بات ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آئی ہے کہ یہ جو اسلام جو مکہ اور مدینہ میں آیا تھا وہ پوری دنیا کے اندر کیسے پھیل گیا؟ وہ اسلام جس کی پہلی وحی ایک غار ہرا کے اندر، چھوٹے سے غار کے اندر آئی تھی، جس رسول پر یہ قرآن، جس رسول پر یہ دین آیا، وہ دین مکہ، وہ رسول مکہ کا رہنے والا تھا۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے یہ پورا دنیا، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ لندن ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، یہ دین مکہ اور مدینہ سے نکل کر پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ اسلام کو دنیا تک پہنچانے والے اور کائنات کو اسلام سے روشناس کرانے والے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ یہ اسلام آیا تو آپ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، لیکن اسلام کی رسانی کروانے والے، اس اسلام کو پوری دنیا میں متعارف کروانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ اور آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں تو اسلام ہمیں اور آپ تک ایسے ہی پہنچ گیا۔ صحابہ اکرام نے بہت قربانیاں دی ہیں اس اسلام کے لیے، صحابہ اکرام نے بہت سے دکھوں کو اٹھایا ہے اس اسلام کے لیے، صحابہ اکرام نے بہت سی پریشانیوں کو اٹھایا ہے اس اسلام کے لیے۔ آج میں نے جس موضوع کو اس پروگرام کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ موضوع ہے صحابہ اکرام کی قربانیاں اور آج کا مسلمان۔ بہت اہم موضوع ہے، صحابہ اکرام کی قربانیاں اور آج کا مسلمان۔ پہلے یہ دیکھو کہ صحابہ یا صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، دیٹس کال صحابی، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، یہ صحابی ہوتے ہیں۔
صحابہ کا مقام کیا ہے؟ قرآن اٹھائیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انصار و مہاجرین میں سے وہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے، جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ پہلے یہ سمجھو کہ انصار و مہاجرین کسے کہا جاتا ہے؟ مہاجر کہتے ہیں جس نے اسلام کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اسے مہاجر کہا جاتا ہے۔ انصاری کہتے ہیں جس نے مکے کے مہاجر کے لیے اپنے گھر بار کو لٹا دیا، اپنے کاروبار میں اس کو شریک کر لیا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں دے دی۔ انصاری کہتے ہیں جس نے مہاجر کی مدد کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انصار و مہاجرین کو اس آیت کے اندر شامل کر لیا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے، والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ یہاں اگر کسی کو راشٹرپتی ایوارڈ مل جائے تو کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا ایوارڈ دے دیا صحابہ اکرام کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اکرام اللہ رب العالمین سے راضی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے آئے لوگوں تمہارا ایمان صحابہ کی ایمان کی طرح ہونا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم صحابہ اکرام کی طرح ایمان لے کر کے آؤ، ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت مل جائے گی۔ صحابہ کی طرح ایمان لے کر کے آؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معیار صحابہ اکرام کا ایمان قرار دیا ہے، صحابہ اکرام کا ایمان بتایا ہے۔ ہدایت کے لیے صحابہ کا ایمان مثال ہے، صحابہ کا ایمان معیار ہے۔ جن بھائیوں کو کھانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا کھانا باقی ہے، کھا لیں۔ کھانا کھائیں گے تو سنیں گے کیا؟ پہلے سن لیں پھر کھانا کھا لیجیے گا۔ اگر آپ لوگ کھانا کھانے چلے گئے تو سنے گا پھر کون؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لے کر کے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر کے آئے، تب تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ کا مقام کتنا بلند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کا نام آئے تو ہم کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کی رسول ہے۔ والذین معہ، اور جو رسول کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے صحابہ اکرام، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، اسٹرک ہیں، ٹائٹ ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے ٹائٹ ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بڑے پیار و محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور جب تم رسول کے صحابہ کو دیکھو گے تو یہ بیچارے رکوع میں پڑے رہتے ہیں، یہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال انجیل کے اندر بھی بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مثال تورات کے اندر بھی بیان کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ اکرام صحابہ کی قربانیاں اسلام کے لیے کیا ہے؟ میں تھوڑا سا پریشان ہوں، بات شروع کہاں سے کروں، کہاں پر ختم کروں؟ صحابہ کی قربانیاں تو اتنی زیادہ ہیں۔ آج آپ کے جلسے کے اندر اگر صحابہ کی قربانیاں بتائی جائیں،
میرے بھائیوں فجر ہو جائے گی تب بھی صحابہ کی قربانیاں مکمل نہیں بتائی جا سکتی ہیں. کل رات آپ پھر پروگرام کروا لیں وہ رات بھی ختم ہو جائے گی لیکن صحابہ کی قربانیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ کی قربانیوں کا ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. پرسوں کی رات بھی جلسہ کر لیا جائے اور صحابہ کی قربانی اس موضوع پر خطاب کیا جائے لیکن تب بھی موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ اکرام وہ ہستی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. دنیا کے اندر کتنی ہی آنکھیں کتنی ہی خوبصورت آنکھیں کیوں نہ ہو لیکن میرے بھائیوں وہ آنکھ کہاں سے آئے جس آنکھ نے رسول کے چہرے کا دیدار کیا. دنیا کے اندر وہ ہاتھ کہاں سے آئے جنہوں نے رسول کے ہاتھوں کو چھوا ہو. دنیا کے اندر وہ صحبت کہاں سے ملے جو صحابہ اکرام کو ملی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے. دنیا کے اندر میرے بھائیوں یہ صحابہ اکرام ہے جنہوں نے رسول کو دیکھا ہے جنہوں نے رسول کے ساتھ کھانا کھایا ہے جنہوں نے رسول کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے جو سفر و حجر میں رسول کے ساتھ رہے ہیں. یہ صحابہ اکرام ہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے. تو میرے بھائیوں صحابہ اکرام کی قربانی اور آج کا مسلمان یہ میرا موضوع ہے صحابہ کی قربانیاں اور آج کا مسلمان. میں صحابہ کی قربانیوں کو 3 حصے میں بانٹنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھنے میں آسانی ہو. پہلا حصہ صحابہ کی قربانیاں توحید کے لیے. دوسرا نقطہ صحابہ کی قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور تیسری چیز صحابہ کی قربانیاں اسلام کے لیے. یہ اگر دیکھا جائے تو ایک ہی چیز ہے لیکن میں نے آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھانے کے طور پر اس کو بانٹ دیا ہے. تو پہلی چیز صحابہ کی قربانیاں توحید کی. میرے بھائیوں صحابہ اکرام توحید کے معاملے میں بہت زیادہ ٹائٹ اسٹرکٹ تھے. صحابہ نے توحید کے ساتھ کبھی سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا. مر گئے مٹ گئے لیکن توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. آئے میرے نوجوانوں آؤ میں تمہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں. کون بلال ہے؟ تمہاری طرح خوبصورت نہیں ہے کالے کلوٹے ہیں. تمہاری طرح خوبصورت ہونٹ نہیں ہے موٹے موٹے ہونٹ ہے. تمہاری طرح خوبصورت آنکھیں نہیں ہے. حضرت بلال غلام امیہ بن خلف کا مالک ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے مسلمان ہو گئے اور جب ان کے مالک امیہ بن خلف کو معلوم چلا حضرت بلال کو سزائیں دینے لگتا ہے. مکے کی گرم گرم ریت پر لٹاتا ہے گھسیٹا جاتا ہے اور کہتا ہے اے بلال یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں جو اور معبود ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبودوں کا نام لو. لات عزا منات کا نام لو. حضرت بلال کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے احد احد. اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے. احد احد. آئے میرے نوجوانوں تم نے بہت کرکٹ میچ دیکھ لیا. تم سارے کرکٹرز کا نام جانتے ہو. تم نے فلم سٹارز کے نام جانتے ہو. تم نے ان کی زندگیوں کے بارے میں یوٹیوب میں بایوگرافی دیکھی ہے. آؤ ذرا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھ لو جذبہ دیکھ لو. حضرت بلال کی توحید دیکھ لو. گرم گرم پتھروں پر لٹایا جا رہا ہے لیکن زبان سے ایک جملہ نکل رہا ہے احد احد. اللہ ایک ہے اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. جب ان کا مالک مار مار کر تھک جاتا ہے تو حضرت بلال کو مکے کے اوباش لوڈوں کے حوالے کر دیتا ہے. مکے کے اوباش لونڈے حضرت بلال کو مارتے ہیں. گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا ہے.
گرم گرم پتھروں کے جسموں پر رکھے جاتے ہیں، لیکن حضرت بلال نے توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، گرم گرم ریت پتھروں کو برداشت کیا، گھسیٹا جانا تو گوارا کیا، گالیاں سننا تو گوارا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ حضرت بلال کی قربانیاں ہیں، یہ رسول کے صحابہ کی قربانیاں ہیں توحید کے لیے۔ میرے بھائیوں، توحید کے ساتھ کمپرومائز یہ رسول کے صحابہ کو گوارا نہیں تھا۔ ایسے تھے رسول کے صحابہ۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی، سب سے پہلے مسلمان ہونے والا کوئی مرد نہیں ہے بلکہ ایک خاتون، ایک عورت ہے۔ سنو، سب سے پہلے اسلام لانے والی کوئی مرد نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے اسلام لانے والی ایک عورت ہے، اور ان عورت کا نام، ان خاتون کا نام خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ ہے، جو اللہ کے رسول کی بیوی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے اسلام کے اندر شہادت کا درجہ پانے والی، شہید ہونے والا بھی کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت ہے، اور ان کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ مکے کے اندر بڑے بڑے گھرانوں میں کپڑے دھوتی، برتن صاف کرتی اور اپنے گھر کا گزارا کرتی، بوڑھی ہو گئی ہیں، اسلام لے کر کے آ گئی۔ بیٹے کا نام عمار ہے، شوہر کا نام یاسر ہے، پوری فیملی اسلام لے آئی، مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل کو معلوم چلا اس غریب گھرانے نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابو جہل نے پورے گھرانے کو بلایا، حضرت عمار کو باندھ دیا، حضرت یاسر کو باندھ دیا، اور اس خاتون کو، اس بوڑھی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو برہنہ کیا گیا، ننگا کیا گیا۔ بیٹا سامنے موجود ہے اور ماں کو برہنہ کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو ذرا اندازہ لگاؤ اس عورت کے اوپر، حضرت سمیہ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، جس کے جوان بیٹے کے سامنے، جس کے جوان لڑکے کے سامنے برہنہ کیا گیا ہے، حضرت سمیہ کو ننگا کر دیا گیا۔ ابو جہل کہتا ہے، آئے سمیہ، آئے سمیہ، اللہ کے علاوہ دوسرا، اللہ کی توحید کو چھوڑ دے، آئے سمیہ، اللہ کی توحید کو ترک کر دے۔ حضرت سمیہ کہتی ہے، آئے ابو جہل، اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، آئے ابو جہل تو کچھ بھی کر لے، میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتی ہوں۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں خنجر مارا۔ شرمگاہ کتنی نازک جگہ ہوتی ہے، ابو جہل نے اسی جگہ خنجر مارا۔ غور کرو میرے بھائیوں، کیا تکلیف کا عالم ہوگا۔ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں خنجر مارا گیا، اور اس ظالم کو تب بھی رہا نہ گیا۔ ایک پیر سوٹ پر باندھا گیا، دوسرا پیر سوٹ پر باندھا گیا، اور حکم دیا گیا کہ دونوں اونٹوں کو مختلف جہتوں میں گھمایا جائے۔ ایک اونٹ مشرق کی طرف جاتا ہے، دوسرا اونٹ مغرب کی طرف جاتا ہے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے دو حصے ہو گئے۔ اور جب حضرت سمیہ کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی، حضرت سمیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرے بھائیوں، یہ کیا چیز تھی؟ ایک عورت نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا تو گوارا کیا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کا نام لینا گوارا نہیں کیا۔ یہ توحید ہے، اور جس کے دل میں توحید آ جائے وہ ہواؤں سے ٹکرا جاتا ہے، وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس کے دل میں توحید آ جائے وہ آسمان میں تو قرار آ سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن توحید کے اندر جنبش نہیں آ سکتی ہے۔ یہ تھے رسول کے صحابہ، مر گئے مٹ گئے لیکن توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسی تربیت فرمائی تھی، ایسی تربیت کی تھی۔ اللہ کے رسول نے ایمان کو اور ایمان کی شعاعوں کو، ایمان کی گھٹی کو صحابہ کے دلوں میں پلا دیا تھا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال تھا۔ رسول نے تربیت کی تھی اپنے صحابہ کی، اور بتایا تھا، آئے
آئے میرے صحابہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، آئے میرے صحابہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، بیٹا دینے والا اللہ ہے، بیٹی دینے والا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا اللہ ہے، سمندر کی موجوں سے نجات دینے والا اللہ ہے، ہواؤں کا رخ پھیرنے والا اللہ ہے۔ میرے بھائیوں پوری دنیا کا مالک اللہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنگ احد کا موقع ہے، جنگ احد کا موقع ہے۔ ابو سفیان احد کے پہاڑ پر نمودار ہوئے اور کہا کیا تم لوگوں میں بھی محمد زندہ ہے؟ کیا ابو بکر زندہ ہے؟ کیا عمر زندہ ہے؟ حضرت عمر پر رہا نہ گیا، کہنے لگے آئے اللہ کے دشمن، محمد رسول اللہ بھی ابھی زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو تیری بات سن رہے ہیں، ابھی ابو بکر عمر بھی زندہ ہیں۔ ابو سفیان نعرہ لگاتے ہیں، کون سا نعرہ؟ اعلو ہبل، ہبل بلندو، ہبل ان کے معبود کا نام تھا، اعلو ہبل، ہبل بلندو۔ جب ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا آئے میرے صحابہ تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا آئے اللہ کے رسول کیا جواب دے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نعرہ لگاؤ اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ صحابہ نے نعرہ لگایا اللہ اعلی و اجل، اعلو ہبل کے جواب میں مسلمانوں نے نعرہ لگایا اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ ابو سفیان نے دوبارہ نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ عزا ان کے معبود کا نام تھا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ تم اس کا جواب دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا جواب دے؟ جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے تمہارا کارساز نہیں، اللہ ہمارا مولا تمہارا مولا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی، صحابہ جانتے تھے اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ کی مشیت کے اوپر ہے۔ تم نے اگر نہ روزے نہیں رکھے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر تم نے شرک کیا اور بغیر توبہ کیے مر گئے تو اللہ تبارک و تعالی شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، مشرک دور کی گمراہی کے اندر چلا جاتا ہے، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ شرک تو اتنا ڈینجر گناہ، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ مشرک کے لیے سفارش بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں میں مشرک کے لیے سفارش کر دوں اللہ اس کو معاف کر دے، یاد رکھو مشرک کے لیے سفارش کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی چچا ہے ابو طالب، کون ابو طالب کا نام نہیں جانتا ہے؟ پوری زندگی اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، سپورٹ کیا ابو طالب نے، پوری زندگی رسول کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، میرے بھتیجے تجھے جو کرنا ہے کر، میں تیرے ساتھ ہوں تیرے پیچھے ہوں۔ رسول کو بھی بڑی محبت تھی اپنے چچا سے، لیکن جب اس چچا کی زندگی کے آخری دن آخری لمحے شروع ہوئے اور ابو طالب کے انتقال کا ٹائم قریب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا اب میرے چچا زندگی کے آخری پڑاؤ پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آئے اور اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے آئے میرے چچا کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں ہی
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह दो। मैं अल्लाह की आपके लिए दरखास्त करूंगा, आए मेरे चचा कान में कह दो, आए मेरे चचा अला नहीं कम से कम कान में कह दो, मैं आपके लिए दुआ कर सकूं। अबू जहल बैठा हुआ है, मक्के के बड़े बड़े सरदार बैठे हुए हैं, कहने लगे खबरदार खबरदार। आए अबू तालिब, क्या जिंदगी के आखिरी मरहले में भी बाप दादा का धर्म छोड़ दोगे, बाप दादाओं के मजहब को छोड़ दोगे? आए अबू तालिब खबरदार खबरदार, बाप दादा का दीन न छोड़ना। और मैं आपको बताऊं, अबू तालिब की जुबान से जो आखिरी जुमला निकला वो जुमला ये था, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूँ, यानी मैं इस्लाम नहीं लाता हूँ, शिर्क पर मरता हूँ। और बगैर इस्लाम की अबू तालिब का इंतकाल, मर गए बगैर इस्लाम कबूल किए अबू तालिब का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को जोश आ गया, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जोश मार गई और आपने अपने हाथों को उठाए अल्लाह ताला से दुआ की, आए अल्लाह मेरे चाचा को माफ कर दे, इसने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी बहुत हिमायत की है। अल्लाह ताला फौरन रसूल को मुतनब्बे करता है, खबरदार आए मेरे नबी, किसी पैगंबर के लिए, किसी रसूल के लिए, किसी नबी के लिए और किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि वो किसी मुशरिक की सिफारिश करे। आप किसी मुशरिक की सिफारिश नहीं कर सकते हैं। गौर करो, शिर्क इतना खतरनाक गुनाह है कि रसूल को भी मना कर दिया गया है, आप मुशरिक की सिफारिश नहीं कर सकते हैं। ये मालूम था सहाबा इकराम को तौहीद कितनी अजीम नेमत है, इसीलिए वो मर गए, मिट गए, लेकिन तौहीद के साथ उन्होंने दगा नहीं किया। सहाबा ने तौहीद के लिए कुर्बानियां दी हैं। मेरे भाई को सहाबा की कुर्बानियों का अंदाजा लगाओ, सहाबा की कुर्बानियां देखो। आज हमारा क्या हाल है, आज रविश क्या है, हमारी तर्ज अमल क्या है? जाओ जरा मज़ारों पर चले जाओ, देखो आज बुर्का पोश खवातीन मज़ारों पर अपनी पेशानी को झुका रही है। क्या ये सहाबा की कुर्बानियों से हमें और आपको सबक मिलता है? क्या ये रसूल की सुन्नत से हमें और आपको पैगाम मिलता है? आज हमारा ये हाल है। जिन सहाबा ने तौहीद के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज हम और आप मेरे भाइयों उसी तौहीद को पालाए ताक रख कर शिर्क के दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज के मुसलमानों का तो यही हाल है। तो मेरे भाइयों, सहाबा इकराम ने तौहीद के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये थी सहाबा इकराम की कुर्बानियां तौहीद के लिए। दूसरा हिस्सा, सहाबा की कुर्बानियां रसूल के लिए। हम और आप तो एक रुपया मदरसों में, मस्जिदों में बड़ी मेहनत करने के बाद हमारी जेबों से 1 रुपया निकलता है। सहाबा इकराम का ये हाल नहीं था। रसूल का हुक्म होता था, सहाबा इकराम की मोहब्बत रसूल के साथ ऐसी थी कि सहाबा इकराम अपने पूरे घर का साजो सामान लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रख देते थे। ग़ज़वा तबूक के मौके पर आपने सहाबा से कहा कि अल्लाह के रास्ते में निकलना है, साजो सामान की कमी है, लिहाजा मदद करो। हजरत उमर फारूक अपने घर गए और अपने घर से सामान लेकर के आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी लेकर के आ गए और हजरत उमर फारूक का ज़ाम ये था, ख्याल ये था कि आज मैं अबू बकर से दीन के काम में सबक दे जाऊंगा और मैं खुले लफ्जों में कह दूं तो आज अबू बकर से मैं जीत जाऊंगा। हजरत उमर अपने घर का सामान लेकर के आ गए, हजरत अबू बकर लेकर के आ गए। हजरत उमर का सामान की क्वांटिटी ज्यादा है, हजरत अबू बकर के सामान की क्वांटिटी कम है। अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर से पूछा, आए उमर, घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आए हो? आए उमर, क्या लेकर के आए हो? हजरत उमर ने जवाब दिया,
آئے اللہ کے رسول آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آ گیا اور آدھا میں آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں. آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آ گیا, آدھا آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں. اللہ کے نبی ابو بکر سے سوال کرتے ہیں رضی اللہ عنہ, آئے ابو بکر تم کیا لے کر کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا, آئے اللہ کے نبی پورے گھر میں جھاڑو مار کر آ گیا ہو, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو گھر میں چھوڑ کر کے آیا ہوں, سب آپ کی خدمت میں لے کر کے آ گیا ہوں. یہ رسول کے صحابہ تھے جو رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے تھے, گھر کا ساز و سامان بھی قربان کر دیتے تھے. آج جہاں رسول کی باتیں ہو, جن مدارس میں رسول کا پیغام پڑھایا جائے, آج اس مدارس کی ترقی کے لیے اور اس کے انتظام کے لیے چندے کا سوال ہو, آج بڑی محنت سے ہماری جیبوں سے 10 روپے 100 روپے اور 500 روپے نکلتے ہیں. ایک مسلمان کا حال تو یہ ہو جہاں رسول کی بات ہو, میرے بھائیوں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. کوئی شخص جب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اور پوری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. میرے بھائیو آج مجھے جواب دو کہ آج ہی ہم رسول سے محبت کرتے ہیں؟ یہ رسول سے محبت ہے نہیں میرے بھائی. صحابہ کی قربانیاں رسول کے لیے کیا تھی؟ صحابہ نے اپنا گھر بار مکان بیوی بچے ہی نہیں, اپنے باپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا. حضرت زید بن حارثہ کا نام آپ کو پتا ہے؟ پتا ہے آپ لوگوں کو زید بن حارثہ کا نام؟ یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ حضرت خدیجہ کے بیٹے بھتیجے کے غلام تھے. حضرت خدیجہ کے بھتیجے نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے حوالے کر دیا, حضرت خدیجہ کو دے دیا, اور حضرت خدیجہ نے ان کو اپنے شوہر کائنات کے سردار اپنے سرتاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا, اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا. یہ یمن کے رہنے والے تھے, غلام بن کر کے آ گئے, اللہ کے رسول کے غلام تھے. جب ان کے باپ کو پتا چلا, زید بن حارثہ کے باپ کو معلوم ہوا میرا بیٹا مکے کے اندر محمد نام کے آدمی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کا باپ ان کے بھائی کو لے کر یمن سے بڑا دور دراز کا سفر طے کرتا ہے تاکہ اپنے بیٹے کو واپس لے جائے, اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ان کا باپ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بیٹا کڈنیپ ہو کر کے اغوا ہو کر کے مختلف ہاتھوں سے آپ کے پاس پہنچا ہے, میں آپ کے پاس بڑی امیدیں لے کر کے آیا ہوں, آپ میرے بیٹے کو واپس کر دیں اور جتنا بھی مال آپ کو چاہیے آپ مجھ سے لے لیں, میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, آپ میرے بیٹے کو واپس فرما دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے, جاؤ تم زید سے معلوم کر لو, جاؤ تم زید سے سوال کر لو, اگر زید راضی ہے تمہارے ساتھ جانے کے لیے تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے. باپ حضرت زید بن حارثہ کے پاس گیا اور کہنے لگا آئے زید بن حارثہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں, چلو چلو. زید بن حارثہ نے جواب دیا آئے ابو جان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا. باپ نے کہا کیسی پاگلوں کی باتیں کر رہا ہے, میں تجھے غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور تو آزادی کے مقابلے غلامی کو ترجیح دے رہا ہے. حضرت زید بن حارثہ جواب دیتے ہیں آئے میرے ابو جان میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی خوبیاں دیکھی ہیں, آپ کا ایسا اخلاق اور کردار دیکھا ہے کہ میں آزادی سے بہتر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سمجھتا ہوں, اور باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول کو جب یہ معلوم چلا
آپ اتنے زیادہ خوش ہوئے آپ نے اعلان کر دیا آج سے میں زید کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں، اور زید کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، یہاں تک کہ لوگ زید کو نبی کی طرف منسوب کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، حضرت زید نے اپنا مال ہی نہیں، اپنا خاندان ہی نہیں، اپنے بیوی بچے ہی نہیں، اپنا باپ ہی نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزادی کو بھی لات مار دی اور رسول کی غلامی اختیار کی۔ یہ رسول سے محبت ہے اور یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آئے مسلمانوں، آج ذرا غور کرو، آج تم نے رسول کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ صحابہ نے تو رسول کے لیے اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا، آج تم بتاؤ تم نے رسول کے لیے کتنی چیزوں کو قربان کیا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج کتنے مسلمان نماز کے پابند ہیں، یا کتنے لوگ آج فجر میں رہیں گے؟ میرے بھائیوں مجھے بتائیے گا کہ یہی اسلام ہے، کہ یہی رسول سے محبت ہے؟ جس رسول کی کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹی، جس رسول نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، آج اس رسول کے ماننے والے نماز کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے نماز کوئی ہلکی عبادت ہو، پڑھ لو تو اچھا، نہیں پڑھو تو اچھا۔ نماز تو اتنی عظیم عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی سے اگر تمہاری کانوں میں اذان کی آواز آ رہی ہے تب بھی مسجد آنا پڑے گا، کیونکہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے تو قربانیاں دی ہیں، آج یہ وقت ہم سے مطالبہ کر رہا ہے ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، کاروبار کو چھوڑ کر جب مؤذن یہ صدا بلند کرے حی علی الصلاۃ، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نماز کی طرف دوڑ پڑے۔ لیکن آج ہماری مسجدیں 95% خالی رہتی ہیں۔ آج مسجدوں میں آ جائیں 95% ہماری مسجدیں خالی ہیں، ویران ہیں، نمازی نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنے والے نہیں۔ کہ یہ رسول سے محبت ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ کی قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ نے کیا کیا ہے؟ حقیقت میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اپنا، انہوں نے سب کچھ اپنے دین کے لیے نچھاور کر دیا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اور آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں رسول کی باتوں سے اچھا وید کی باتیں لگنے لگی۔ تو بڑا 3 سال سے میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں، 3 سال سے اپنے جلسوں میں سدھار کیجیے۔ آپ کا مذاق بنایا جانے لگا ہے ہر طرف، شیر شاہ وادی برادری کا، کٹیہار پورنیہ ارریہ کے جلسوں کا، کہ نام کے آگے جو اہل حدیث علماء ہیں، جن کے آگے ریاضی لگا ہے، جن کے آگے سلفی لگا ہے، جن کے آگے مدنی لگنا چاہیے، ان کے آگے چترویدی لگنے لگا ہے۔ ہمیں رسول کی باتوں سے زیادہ محبت ان چیزوں سے ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا ایمان کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ تمہارا دل کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ تم نے بلایا تو ہے رسول کی بات سنی جائے گی اور تمہارا من چاہتا ہے تم وید سنو؟ کیسے تمہارا دل گوارا کر لیتا ہے؟ جب آپ کی یہاں کے اشتہارات باہر شائع ہوتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں، یہ چترویدی لگا دیا انہوں نے۔ میں تو منع کر دیتا ہوں، میرے نام کے آگے مت لگائیے۔
منع کر دیتا ہوں میں صاحب، میں 3 سال سے مسلسل کہتا جا رہا ہوں میرے بھائیوں، اب ان چیزوں کو ختم کیجیے۔ محبوب بھائی بیٹھے ہیں، اسلامک کانفرنس ان کا چینل ہے، اور ساری تقریریں میری یہ اپلوڈ کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے ان کے چینل پر آپ 3 سال کی تقریریں دیکھیں، میں مسلسل منع کر رہا ہوں یہ چترویدیوں والا کام چھوڑیے، اب جو ہوا ہو گیا ہے، اب نئی شروعات کیجیے، اپنے جلسوں میں قرآن و سنت کی باتیں کیجیے۔ یہ ہے رسول سے محبت۔ رسول کے صحابہ نے رسول کی اور رسول کی باتوں کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہم یہاں رسول کا کلمہ پڑھنے کے بعد، رسول پر ایمان لانے کے بعد، رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد، رسول کے نام پر محفل جمانے کے بعد، رسول کی حدیث سنانے پر محفل جمانے کے بعد ہم باتیں کسی اور چیز کی کریں، یہ میرے بھائیو ایک پکے مومن کے شایان شان نہیں ہو سکتی۔ جو صحابہ کی قربانیاں رسول کے لیے، ایک صحابی ہیں حضرت خریم الاسدی رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے ان کا آپ لوگوں نے؟ آئیے میں صحابی کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت خریم الاسدی یہ بڑے اسمارٹ صحابی تھے، خوبصورت، حسین و جمیل، ان کے بال بڑے بڑے تھے اور ان کا پجامہ ٹخنے کے نیچے سرک جاتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی بڑے اچھے آدمی ہیں، لولا طول جمتی و اسبال ازاری، بس ان کے سر کے بال تھوڑے بڑے بڑے ہیں اور پجامہ ان کا ٹخنے کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا اور ایک کہنے والے نے حضرت خریم الاسدی کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، تمہارے سر کے بال بڑے بڑے ہیں اور تمہارا پجامہ ٹخنے کے نیچے چلا جاتا ہے۔ حضرت خریم الاسدی نے جب یہ سنا تو انتظار نہیں کیا میں مارکیٹ جا کر درزی کو اپنا پجامہ دوں گا وہ چھوٹا کر دے، نہیں، اپنے گھر کی چھری نکالی، اپنے پجامے کو کاٹا، اپنے سر کے بالوں کو کاٹا، میرے بھائی اور رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ رسول کے صحابہ ہیں جنہوں نے انتظار نہیں کیا، فوراً رسول کا حکم آ جانے کے بعد اپنے پجامے کو کاٹ لیا، اپنے سر کے بالوں کو کاٹ لیا۔ آئے مسلمانوں مجھے بتاؤ آج تمہارے اندر کون سی قربانی کا جذبہ ہے؟ آج ہم سب کے پینٹ دے کے جائیں، سب کے پینٹ ٹخنے کے نیچے جا رہے ہیں، لنگیاں ٹخنے کے نیچے جا رہی ہیں، پجامے ٹخنے کے نیچے جا رہے ہیں۔ آئے اللہ کے بندو تمہیں رسول سے محبت نہیں ہے؟ میرے رسول نے فرمایا ہے ما تحت من الکعبین من الازارۃ ففی النار، ٹخنے کے نیچے جو بھی ازار لٹکایا جائے گا وہ حصہ جہنم کے اندر جائے گا۔ ٹخنے کے نیچے پجامہ پینٹ لٹکا ہے، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اس صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا آئے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، آئے اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو بہت سی نصیحتیں فرمائیں اور ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی فرمائی وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، آئے صحابی اپنے پجامے کو اپنی آدھی پنڈلی کے برابر رکھا کر، اپنے پجامے کو آدھی پنڈلی کے برابر، پنڈلی کہتے ہیں یہ جو گھٹنے سے لے کر ٹخنے کی ہڈی ہوتی ہے پنڈلی، آپ نے فرمایا آدھی پنڈلی، یعنی اپنے پجامے کو اتنا رکھا کر آدھی پنڈلی کے برابر۔ فَإِنْ أَبَيْتَ، اور اگر آدھی پنڈلی کے برابر نہیں رکھ سکتا ہے فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو اپنے ٹخنے تک رکھنا، ٹخنے کے نیچے نہ جائے، کیوں؟ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، ٹخنے کے نیچے پجامہ لٹکانا یہ تکبر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جس رسول کا یہ عالم ہو اس رسول کے ماننے والے پینٹ ٹخنے کے نیچے پہنے، لنگی ٹخنے کے نیچے پہنے، پجامہ ٹخنے کے نیچے لٹکائے، میرے بھائیوں یہ کون سے مسلمان ہیں؟ کن کن برائیوں پر نگاہ ڈالوں؟ اگر میں بولنے لگ جاؤں تو یہاں اکثر لوگوں کی نگاہیں جھک جائیں گی، شاید لوگ جلسے سے اٹھ کر کے بھی چلے جائیں۔ ہمارے چہروں کو دیکھیے، چہرے
اسلامی چہرے ہیں. کیا حرج ہے آپ کو داڑھی رکھنے میں؟ کیا پریشانی ہے آپ کو داڑھی رکھنے میں؟ آپ نے رسول کی محبت کا اقرار اظہار اور دعویٰ کیا ہے، لیکن آپ کے چہرے رسول کے چہرے کی طرح نہیں. یہ کون سی محبت ہے، کون سا پیار ہے؟ آج ہمارے چہرے مشرکین کے چہروں کی طرح ہیں، ہمارے چہرے مجوسیوں کے چہرے کی طرح ہیں. ہمارے چہرے ہونے کیسے چاہیے؟ حدیث دیکھ لو، اور یہ حدیث غالباً مسلم شریف کے اندر ہے، اور اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے. عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احف الشوارب واعف اللحى. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں اپنی مونچھوں کو کترو اور داڑھی کو بڑھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو بڑھانے کا اور مونچھوں کو کترنے کا حکم دیا ہے، مونچھوں کو چھوٹا کرنے کا اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے. آج مسلمانوں بتاؤ، تم نے داڑھی کو بڑھانا، تم نے داڑھی کو بڑھانا چھوڑ دیا، مونچھوں کو بتانا چھوڑ دیا. آج ہماری مونچھیں بڑی ہیں، داڑھی چھوٹی ہے. یہ مسلمان ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خالف المشرکین. آئے لوگوں مشرکین کی مخالفت کرو، وہ اپنی داڑھیوں کو کٹاتے اور مونچھوں کو بڑھاتے، تم اپنی مونچھوں کو کترو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. داڑھی میرے بھائیوں اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے. اور ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اور 2:30 بج چکے ہیں، بات میں بہت جلدی ختم کروں گا. میرا نمبر ہی 1:45 بجے آیا. میرے بھائیوں سونے کا عالم ہوتا ہے، نیند کی حالت ہوتی ہے، میں بھی سو کر کے ہی آ رہا ہوں، اور اس قدر میں 3 راتوں سے تھکا ہوا ہوں، اس قدر تھکا ہوا ہوں کہ دوپہر کا کھانا کھایا ہے، ابھی تک دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ایک تنکا منہ میں نہیں گیا. سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، معلوم نہیں تھا میں کہاں ہوں، اس قدر تھکاوٹ تھی. ابھی آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ بڑے تھکے ہوئے، مجھے اس کا احساس ہے. مجھے نمبر بھی دیر میں ملا ہے، انشاءاللہ بہت جلد بات ختم کروں گا. آئیے داڑھی کے اوپر ایک حدیث سن لیجئے. جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، آئے گڑ منڈو، آؤ تم بھی رسول کی یہ حدیث سنو. 2 آدمی ایران کے اللہ کے رسول کے پاس آئے. مجوسی جو آپ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں انہیں مجوسی کہا جاتا ہے. 2 آدمی اللہ کے رسول کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے چہرے پر داڑھی نہیں اور ان کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں. داڑھی نہیں ہے، مونچھیں بڑی ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے بڑی کراہیت کی نظر سے ان کی طرف دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کر ہی لیا، من امرکم بہذا، من امرکم بہذا، یہ بتاؤ تمہیں داڑھی کاٹنے کا اور مونچھوں کو بڑھانے کا کس نے حکم دیا؟ انہوں نے جواب دیا، ربی، ہمارے بادشاہ نے کہا، ہمارے بادشاہ نے حکم دیا ہم داڑھیوں کو کاٹیں اور مونچھوں کو بڑھائیں. اللہ کے رسول نے سوال کیا، یہ بتاؤ تمہیں داڑھی کٹانے کا اور مونچھیں بڑھانے کا کس نے حکم دیا؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ ہم داڑھیاں کٹائیں اور مونچھیں بڑھائیں. اب رسول کا جملہ سنو اور دل تھام کر کے سنو. جن کی داڑھیاں نہیں ہیں وہ سانسیں روک کر کے سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ أَمَرَ رَبِّي أَنْ أَحْفِي شَارِبِي وَأَعْفِي لِحْيَتِي. ہمارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم داڑھیوں کو بڑھائیں اور مونچھوں کو چھوٹا کریں. یہ حکم ہمارے رب کی طرف سے ہے. تو میرے بھائیوں داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو چھوٹا کرو. یہ رسول سے محبت کی نشانی ہے. اور آپ داڑھیوں کو اس لیے نہ بڑھائیں، داڑھیاں کاٹو اس لیے کہ ہم خوبصورت دکھیں، ہینڈسم دکھیں. اللہ کی قسم جس چہرے پر داڑھی نہ ہو وہ چہرہ دنیا کا سب سے بدصورت چہرہ ہے، اور دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ وہ چہرہ ہے جس چہرے پر داڑھی ہو. ہمارے
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی. ہمارے رسول کا چہرہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ تھا. جو جس چہرے پر داڑھی ہو وہ کائنات کا سب سے بیوٹیفل, سب سے حسین اور سب سے سندر چہرہ ہے, اور جس چہرے پر داڑھی نہ ہو اللہ کی قسم وہ کائنات کا سب سے بدصورت چہرہ ہے. کیونکہ اس نے رسول کی سنت کو بالائے طاق رکھ دیا. مسلمانوں, تمہارا دل کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ تمہارے رونگٹے کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تمہارا دل لرزتا کیوں نہیں ہے؟ تم نائی کی دکان پر جاؤ, نائی سے کہو میری داڑھی صاف کر دے, وہ نائی داڑھی صاف کرتا ہے اور بعد میں تم اس کو 50 روپے بھی دے کر کے آتے ہو. تمہارا دل کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ تم رسول کی سنت کٹا دو, تم رسول کی سنت کا جنازہ نکال دو اور تمہارے دلوں کے اندر حرکت بھی پیدا نہ ہو. میرے بھائیوں, صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا. آج اپنے حال کا جائزہ لو, آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں, کیا کہا جائے. کبھی کبھی الفاظ سخت بھی نکل آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کی قربانیاں. ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ. جنگ احد کا موقع ہے, اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بھیجا, جاؤ ذرا دیکھ کر کے آؤ. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں, جاؤ ذرا دیکھ کر کے آؤ وہ کہاں پر ہے. صحابی تلاش کرتا ہے, لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے, جنگ اور لاشیں ہی لاشیں, صحابی نظر نہیں آ رہے ہیں. سعد بن ربیع کہیں دکھائی نہیں پڑ رہے ہیں. صحابی زور سے چیخ کر کے آواز لگاتے ہیں, آئے سعد, اگر تمہیں میری آواز آ رہی ہے تو جواب دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف سلام بھیجا ہے, اور بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. رسول نے تمہیں سلام بھیجا ہے. حضرت سعد بن ربیع نے کہا, جاؤ میرے رسول کو سلام کا جواب دے دینا, اور یہ بھی کہہ دینا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اور میری قوم انصاریوں سے کہنا, آئے انصاریوں, اگر رسول شہید کر دیے جائیں, اگر رسول قتل کر دیے جائیں, اور ان لوگوں میں کوئی ایک بھی زندہ بچ جائے, تو کل قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کے پاس کون سا چہرہ لے کر کے حاضر ہوگے. جاؤ میری قوم سے یہ کہہ دینا. یہ رسول کی محبت کی صحابہ کے دلوں میں, رسول کے لیے میرے بھائیوں صحابہ اکرام نے سب کچھ قربان کر دیا, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. سب سے قیمتی جان ہوتی ہے, لیکن صحابہ نے تو جان بھی قربان کر دی. حضرت خبیب بن عدی کو دیکھی, حضرت خبیب کو دیکھی, غداری سے مکے کے اندر لائے گئے اور سولی پر چڑھایا جانے والا ہے. مکے کے مشرکین نے کہا, آئے خبیب یا کوئی آخری آرزو ہے؟ حضرت خبیب نے جواب دیا, مرنے سے پہلے میری آخری آرزو یہ ہے, مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد سولی پر چڑھایا جانے والا ہے. مشرکین مکہ نے کہا, آئے خبیب اگر یہ کہہ دو کاش میری اس جگہ سولی پر محمد ہوتے اور میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. آئے خبیب یہ کہو, اگر میری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کتنا زیادہ اچھا ہوتا. حضرت خبیب کہتے ہیں, آئے مکے کے مشرکوں, نبی کا میری جگہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے, رسول کے پیر میں کانٹا بھی چپ جائے اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر پر رہوں, یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے, یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے. مر گئے مٹ گئے میرے بھائیوں, رسول کی محبت دلوں میں ایسی رسی بسی تھی, رسول کے پیر میں ایک کانٹا بھی چپتا ہوا دیکھنا صحابہ کو گوارا نہیں تھا. آئے لوگوں, آج تم نے رسول کی سنتوں پر چھریاں چلائی ہیں, آج تم نے رسول کی سنتوں پر تلواریں چلائی ہیں, آج تم نے رسول کی سنتوں کا جنازہ نکالا ہے.
وہ صحابہ جو رسول کے پیر میں کانٹا بھی چبھنا گوارا نہ کریں، آج تم نے رسول کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میرے بھائیوں اپنا انجام خود سوچنا۔ آج ہم نے رسول سے وفاداری کی ہے یا آج ہم نے رسول سے بے وفائی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ توبہ اٹھاؤ، سورہ توبہ اٹھاؤ، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آئے نبی ہم اعلان کر دیں، آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ قل ان كان آباؤكم، آئے لوگوں اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے، وابناؤکم تمہیں اپنے بیٹوں سے محبت ہے، واخوانکم تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، وازواجکم تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہے، وعشیرتکم تمہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، واموال اقترفتموها اور تمہیں اپنے مال سے محبت ہے جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تمہیں اپنی تجارت سے بڑی محبت ہے جس کے بارے میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں میری تجارت فلوپ نہ ہو جائے، کہیں میری تجارت بند نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے مکان جن میں تم آرام کرتے ہو ان سے بھی تمہیں بڑی محبت ہے۔ ان 8 چیزوں سے محبت کرو، غلط نہیں ہے، لیکن ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی احب الیکم من اللہ، اللہ کی محبت سے آگے بڑھ جائے، ورسول ہی رسول کی محبت سے آگے بڑھ جائے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت پر غالب آ جائے، فتربصوا تو تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ میرے بھائیوں آج یہی رسول کی محبت سینوں سے نکل گئی ہے، رسول کے لیے قربانی دینے کا جذبہ نکل گیا ہے، اسی لیے آج ہم اور آپ اللہ کا عذاب ہمارے سروں کے اوپر سایہ فگن ہے۔ صحابہ نے جان کی فکر نہیں کی، اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے والے ہیں اور مکے کے کافروں کا پلان ہے کہ آج محمد کا کام تمام کر دیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کے رسول کو ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے کہ آج آپ ہجرت کر کے مکہ سے نکل جائیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلایا، اپنے داماد چچیرے بھائی حیدر کرار حضرت علی کو بلایا اور کہا علی میرے بستر پر سو جاؤ، آج رات مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے، میرے بستر پر سو جاؤ۔ اور حضرت علی بے خوف ہو کر کے بستر پر سو گئے، اپنی جان کی فکر نہیں کی کہ آج ان کا ارادہ رسول کے قتل کا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ غلطی سے مجھے قتل کر دے۔ حضرت علی بے فکر ہو کر کے سو گئے۔ اب حضرت علی اپنی جان کا بھی قربانی، اپنی جان کا بھی نذرانہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے بھائیوں یہ رسول سے محبت ہے۔ محبت کا مطلب اظہار نہیں ہے، آپ اظہار کر لیں ہمیں رسول سے محبت ہے، اظہار قابل قبول نہیں ہے، اصل اتباع ہے۔ اظہار تو ابو لہب کو بھی تھا نا، جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے اس نے تو اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، تو اظہار محبت کافی نہیں ہے۔ اقرار کہ میں اقرار کرتا ہوں مجھے رسول سے محبت ہے، یاد رکھو اقرار محبت بھی کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ عمل ضروری ہے، اقرار کافی نہیں ہے۔ آپ کو اپنا مکان بنوانا ہے، ایک مثال لے کر کے جاؤ، ایک مثال اپنے گھر لے کر کے جاؤ۔ آپ کو ایک مکان بنوانا ہے، مکان کی چھت ڈلوانا ہے، آپ نے مزدور سے کہا کہ میرے گھر کی چھت ڈال دو اور میں تم کو 500 روپے یا 700 روپے جو بھی تمہاری دہاڑی اور جو بھی تمہارا مزدوری چلتی ہے میں تمہیں دوں گا۔ آپ نے مزدور سے کہا، مزدور راضی بھی ہو گیا
اگلا دن آیا، آپ مزدور کے انتظار میں بیٹھے ہیں لیکن مزدور نہیں آیا۔ دن کے 10 بج گئے، 12 بج گئے، لیکن مزدور نہیں آیا۔ شام ہو گئی، مزدور نہیں آیا، اور جب سورج ڈوب گیا تو مزدور آیا اور کہنے لگا کہ مجھے میری دہاڑی دیجیے، مجھے میری مزدوری دیجیے۔ آپ کہیں گے مزدوری؟ تو نے میرا کام تو کیا نہیں، مزدوری کیسے دے دوں؟ ہمارا اور تمہارا ایگریمنٹ ہوا تھا، تم میری چھت ڈالو گے میں تمہیں دوں گا مزدوری، تم نے چھت نہیں ڈالی، میں مزدوری کیوں دوں؟ وہ مزدور کہتا ہے لیکن میں نے اقرار تو کیا تھا نا کہ میں آپ کی چھت ڈالوں گا، میں نے اقرار تو کیا تھا نا۔ آپ کہیں گے اقرار سے کام نہیں ہوتا ہے، تجھے چھت ڈالنا پڑے گی تب پیسہ ملے گا، اقرار سے کام نہیں ہوتا ہے۔ یہی مثال ہے بالکل رسول کی محبت کا اقرار کرنا، یہ رسول سے محبت نہیں ہے۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول روکے اس سے رک جاؤ، یہ اصل محبت ہے۔ اور جب رسول کا حکم آ جائے تو پرواہ نہ کرو لوگ کیا کہیں گے، پرواہ نہ کرو اگر میں نے داڑھی رکھ لی میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی لڑکی مجھے پسند کرے گی یا نہیں کرے گی، میرا پجامہ ٹخنے کے اوپر رہا لوگ میرا مذاق نہ اڑائے، اس کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ ایک مومن، ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، نہر پر تاجلو اور بیٹا ہریا যেখানে আছে যেখানে থাকো আওয়াজ শুনতে পেছো স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাও। নহর পাড়ার তাজলু তোমার ছেলে ঘুমিয়ে এখানে স্টেজে আছে যেখানে থাকো আওয়াজ শুনতে পেছো এসে নিয়ে যাও। ایک بادشاہ نے ہیرا منگوایا، 1000 اشرفیوں کی قیمت تھی اس ہیرے کی، 1000 اشرفیوں کی، اور اپنے 3 وزیروں کو بلایا۔ ایک وزیر سے کہا کہ ہیرا توڑو، ہیرے پر پتھر مارو۔ وزیر نے منع کر دیا، بادشاہ سلامت، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ 1000 اشرفیوں کی قیمت کے ہیرے کو میں پتھر سے توڑوں، میں نہیں توڑ سکتا۔ دوسرے وزیر سے کہا کہ آپ توڑیے، دوسرے وزیر نے بھی نہیں توڑا، کہا میں نہیں توڑ سکتا ہوں۔ تیسرے وزیر سے کہا کہ آپ توڑیے، تیسرے وزیر نے پتھر اٹھایا اور اس قیمتی ہیرے کو توڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا اتنا قیمتی ہیرا تھا، تجھے توڑتے وقت بالکل خیال نہیں آیا کہ میں اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ رہا ہوں؟ اس نے جواب دیا، اے بادشاہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہیرا بہت قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، لیکن آپ کا حکم تھا اور اس کی ہیرے کی قیمت سے زیادہ میرے نزدیک آپ کے حکم کی قیمت ہے، اسی لیے میں نے اس ہیرے کو توڑ دیا۔ ایک مسلمان کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہو جائے پوری دنیا سے بڑا حکم اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تب وہ بلا دریغ داڑھی بھی رکھوائے گا، حرام چیزوں سے بھی بچے گا، حلال کی طرف جائے گا۔ تو میرے بھائیو، رسول کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی ہے، تم بھی قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، صحابہ کی قربانی رسول کے لیے۔ ختم کیا جائے جی بہتر کر دیں۔ تیسری چیز، رسول کی قربانی دین کے، صحابہ کی قربانی اسلام کے لیے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، صحابہ اکرام نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ صحابہ اکرام نے اپنی موت سے سمجھوتا کر لیا، صحابہ اکرام نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ، حنزلہ بن ابی عامر۔ جنگ احد کے بعد صحابہ نے دیکھا حضرت حنزلہ کے جسم سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں اور ان کی لاش، ان کی ڈیتھ باڈی جسم سے تھوڑی اونچی۔
صحابہ نے اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے، صحابی حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں اور ان کی لاش زمین سے تھوڑی اونچی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ ان کی بیوی سے معلوم کرو آخر معاملہ کیا تھا۔ صحابہ اکرام ان کی بیوی کے پاس گئے اور فرمایا پورا معاملہ کیا ہے، سوال کیا۔ بیوی نے بتایا یہ رات میں مجھ سے ہم بستری کر رہے تھے، شادی کی رات تھی، شب زفاف تھی، شادی کی پہلی رات تھی اور یہ مجھ سے ہم بستری کر کے فارغ ہوئے تھے، غسل نہیں کیا تھا۔ رسول کا حکم آیا جہاد کے لیے نکلنا ہے، یہ بغیر غسل کیے ہوئے نکل گئے۔ اللہ کے رسول کو صحابہ نے بتایا، اس وقت رسول نے فرمایا اس صحابی کو ابھی فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ میرے بھائیو، دین کے لیے صحابہ کی محنت یہ تھی، دین کے لیے صحابہ کی قربانیاں یہ تھی۔ سہاگ رات میں، شب زفاف میں، پہلی رات میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے بھی اسلام کے لیے نکل گئے۔ یہ صحابہ کی قربانیاں اسلام کے لیے تھی۔ جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے رسول اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد بعدا۔ آئے اللہ اگر یہ 313 مر گئے، آئے اللہ اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ آئے اللہ تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ آئے اللہ اگر یہ 313 مر گئے۔ حضرت جبرائیل نے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا آئے نبی اپنے سر کو اٹھائے۔ اللہ کے نبی نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا آئے ابو بکر، اللہ بھی جبرائیل نے مجھے بشارت دی ہے، اللہ نے ہماری مدد کے لیے جنگ کے اندر فرشتوں کو نازل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ میں جذبہ بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں آئے میرے صحابہ اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک صحابی نے جب یہ سنا کہا واہ واہ اللہ کے نبی، کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں تم بھی جنت کے اندر جاؤ گے، ہاں تم بھی جاؤ گے۔ اس صحابی نے مارے خوشی میں کچھ کھجوریں نکالی اور کھانا شروع کر دی، لیکن سوچا جب تک میں کھجور کھاتا رہوں گا جنت سے دور رہوں گا۔ ان کھجوروں کو پھینک دیا اور میدان جنگ میں کودے اور صحابی لوٹتے لوٹتے شہید ہو گئے۔ یہ صحابہ کی قربانیاں تھیں اسلام کے لیے۔ صحابہ دین کے لیے بڑے فکر مند تھے۔ ہماری فکر ہوتی ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جائے، ہماری فکر ہوتی ہے ہمارا بیٹا ڈاکٹر کیسے بن جائے، ہمارا بیٹا انجینئر کیسے بن جائے، ہماری فکر ہوتی ہے ہم مقدمہ کیسے جیت جائے، فلاں زمین ہمارے نام کیسے ہو جائے۔ صحابہ کی فکر تھی کہ جنت کے اندر زمین کیسے نام ہو جائے۔ ہماری فکر دنیا کے لیے ہوتی ہے، صحابہ کی فکر جنت کے لیے ہوتی ہے۔ ہماری فکر دنیا کی فیوچر کے لیے ہوتی ہے، صحابہ کی فکر آخرت کی فیوچر کے لیے ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو دنیا کے اندر جہاد کرنے والا ہوگا اسے کل قیامت کے روز باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو دنیا کے اندر نماز پڑھنے والا ہوگا اسے باب الصلاۃ سے، زکات والے کو زکات والے سے، روزے دار کو ریان سے بلایا جائے گا۔ 8 دروازے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں نعم وارجو ان تکون منہم، آئے ابو بکر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، اور مجھے امید ہے تم بھی انہی لوگوں میں سے ہوگے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ صحابہ کی ساری محنت جنت کے لیے۔ صحابہ کے سوال بھی کیسے، اللہ کے رسول کیا جنت کے 8 دروازوں سے کوئی جا سکتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے سوالات کیسے ہوتے ہیں، عجیب سے سوال۔ صحابہ کے سوال جنت کے لیے ہوتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کے لیے قربانیاں دو، بغیر قربانیوں کی یہ شجر تن آور درخت نہیں بن پایا ہے۔
صحابہ کی قربانیاں تھی. خون دل دے کے نکھارا ہے رخ برق گلاب، اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. یہ شعر صحابہ اکرام کے لیے ہے. کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے میں سب سے پہلے سبقت کی ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے مر مٹنے کی جدوجہد کی ہے. جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے رسول صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور آپ کے سوال کرنے کا مقصد انصار کی رائے لینا تھی. انصاری سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح مت سمجھیے گا جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جائے. اے اللہ کے رسول آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح مت سمجھیے گا. میرے بھائیو وہ صحابہ اکرام تھے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول انی مجھود، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھانا ہے، بھوک لگ رہی ہے. اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے کہا جاؤ میرے گھروں میں جاؤ اور دیکھو کیا میرے گھروں میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر گئے، گھر میں گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ رسول کی بیوی نے کہا کون آیا ہے؟ یہ صحابی جواب دیتے ہیں مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے اگر گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہو تو دے دو، دے دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا ہے. اندر سے آواز آئی ما عندی الا ما، میرے گھر میں پانی ہے، پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ آدمی دوسرے گھروں میں گیا، دوسرے گھر میں گیا، آواز لگائی کچھ کھانے کو دے دو. اندر سے آواز آئی ما عندی الا ما، میرے گھر میں پانی، پانی کے سوا کچھ نہیں. ایک گھر میں اور گیا، اسی طریقے سے نبی کی بیویوں کے گھر میں گیا. ایک بیوی نے تو یہاں تک کہہ ڈالا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ما عندی الا ما، میرے گھر میں بھی پانی ہے، پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. قلنا کلہن مثل ذلك، سارے گھروں سے یہی آواز آئی، اسی طریقے کی آواز آئی. لہذا اللہ کے رسول کے گھروں میں آپ کی بیویوں کے پاس کچھ بھی کھانے پینے کا سامان نہیں تھا. آپ نے ایک صحابی سے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو لے جا کر کے کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی اس پر راضی ہو گئے. آئے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، میں آپ کے مہمان کو اپنے ساتھ لے جا کر کے کھانا کھلاؤں گا. اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا آئے میری بیوی کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ یا قوت صبیان، اتنا ہی کھانا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہے کہ اس میں ہم کھا لیں. آئے میرے شوہر کھانا تو ہے لیکن اتنا ہی کھانا ہے کہ ہمارے معصوم بچے کھا سکتے ہیں، اس کھانے میں اتنا بھی زیادہ نہیں ہے کہ ہم کھا لیں. شوہر نے کہا آئے میری بیوی ایسا کرو بچوں کو بھوکا سلا دو، آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، بچوں کو بھوکا سلا دو. وہ عورت تیار ہو گئی اور اس عورت نے، صحابیہ نے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا. مہمان نے شرط رکھ دی کہ جب کھانا آئے گا تو آپ کو بھی کھانا پڑے گا. صحابی سوچنے لگے اگر میں کھاؤں گا تو یہ بھوکا رہ جائے گا، کیا کروں؟ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا آئے میری بیوی جب تم میرے اور مہمان کے سامنے کھانا لا کر کے رکھ دینا تو ایک کام کرنا، گھر کے اندر جو چراغ جل رہا ہو تم اس چراغ کو بجھانے کے بہانے اس چراغ کو کل کر دینا. لہذا بیوی نے ایسا ہی کیا اور وہ صحابی بھوکے رہ گئے. خالی ہاتھ اس برتن میں لے گئے، خالی ہاتھ اپنے منہ میں ڈالا لیکن اپنے مہمان کو کھانا کھلایا. میرے بھائیو یہ تھی صحابہ کی قربانیاں. کتنی قربانیاں اسلام کے لیے مر گئے، مٹ گئے. اور یاد رکھو مسلمانوں،
اس عزت صرف اور صرف اسلام کے اندر ہی ملے گی۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے لیکن اسلام کے ذریعے ہمیں عزت ملی ہے، اور جو آدمی اسلام کے علاوہ کہیں اور سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل فرما دے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ اور یاد رکھو اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے دیوالی پر پٹاخے بھی پھوڑ لیے جائیں، جن کا تیار ہے وہ پھوڑے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ایک مسلمان یہ کیسے گوارا کر لے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا اقرار کرے اور دیوالی کے موقع پر پٹاخے بھی پھوڑے، آتش بازی بھی کرے؟ یہ میرے بھائیو اسلام کے ماننے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ادخلوا فی السلم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارا کھانا بھی اسلام ہو، تمہارا پینا بھی اسلام ہو، تمہارا چلنا بھی اسلام ہو، تمہارا رکنا بھی اسلام ہو، تمہاری دوستی بھی اسلام کے لیے ہو، تمہاری دشمنی بھی اسلام کے لیے ہو، تمہاری تہوار بھی وہ جو اسلام نے بتائے۔ میرے بھائیو یہ اسلام ہے، اور یاد رکھو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کے نقش قدم پہ چلنا، کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں پکے سچے مسلمان بنو، اسلام پر عمل کرو۔ دیوالی جن کا تہوار ہے وہ منائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہولی جن کا تہوار ہے وہ سیلیبریٹ کرے، یہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ملک جمہوری ملک ہے اور اس ملک کے اندر ہر آدمی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اختیار ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں اختیار ہے اور ہمیں اس بات کا پورا ادھیکار ہے کہ ہم صرف اور صرف اسلام پر عمل کریں۔ مجھے غیروں سے شکایت نہیں ہے، شکایت اپنوں سے۔ ایک نعرہ ہے، اس نعرے کی شروع میں بھارت ہے، اخیر میں جے ہے، بیچ کا آپ خود سمجھیے، میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ نعرہ زبردستی مسلمانوں سے لگوایا جاتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ویڈیو وائرل ہوا، ایک آدمی جو مسلمان نہیں تھا، کسی دوسرے دھرم کا تھا، وہ لنگر لگا کر کے کھانا کھلا رہا تھا۔ ایک مسلمان باپردہ عورت، برقعے والی عورت کھانا لینے کے لیے آئی تو اس نے کہا کہ تمہیں یہ نعرہ لگانا ہوگا جس کی شروع میں بھارت ہے اور اخیر میں جے ہے۔ اس عورت نے انکار کر دیا، میں نہیں لگاؤں گا۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کی حالت بڑی خراب ہے، لوگ زبردستی یہ نعرہ لگوانا چاہتے، یہ نعرہ لگاؤ، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم یہ نعرہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھارت کو ماں نہیں مانتے ہیں، ہم بھارت کو ملک مانتے ہیں، بھارت کی سرزمین سے ہمیں محبت ہے۔ اس سرزمین کے لیے اشفاق اللہ خان نے قربانی دی ہے، اس سرزمین کے لیے علماء صادق پور نے قربانی دی ہے، ہمیں سرزمین سے محبت ہے، لیکن ہم اس کو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کو ماں نہیں مان سکتے ہیں، تو ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ نعرہ لگاؤ یہ۔ لیکن میرے بھائیوں ہمیں کوئی یہ تو مجبور نہیں کرتا ہے کہ آپ دیوالی پر پٹاخے پھوڑیں، کہ سرکار مجبور کرتی ہے؟ پھر کیوں یہ سارے کام ہو رہے ہیں؟ کون مجبور کرتا ہے کہ آپ ہولی کھیلیں؟ لیکن آج مسلمان ہولی بھی کھیل رہا ہے۔ کون مجبور کرتا ہے کہ آپ شراب پیئے؟ لیکن مسلمان شراب بھی پی رہا ہے۔ آج مسلمان جوا بھی کھیل رہا ہے۔ آج مسلمان میرے بھائیوں جو نہیں کرنا چاہیے وہ بھی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اسلام پر پورے کے پورے عمل کرنا ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہونا ہوگا۔ صحابہ اکرام نے قربانیاں دی ہیں اس اسلام کے لیے۔ صحابہ اکرام کی قربانیوں کو سمجھو مسلمانوں، بڑے افسوس کے ساتھ نگاہیں جھک جاتی ہیں جب مسلمانوں کے حال
اور ان کے اعمال دیکھے جائیں۔ مسلمانوں، صحابہ کی قربانیوں کو سمجھو اور صحابہ کی قربانیوں پر غور کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے اندرون کو سدھارو، اپنے ظاہر کو سدھارو، ایک بن جاؤ، نیک بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، مومن بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، رسول کی سنت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، رسول کی سنت کے متوالے بن جاؤ، رسول کی سنت پر جان قربان کرنے والے بن جاؤ، اسلام پر مر مٹنے والے بن جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں تھی صحابہ اکرام کی قربانیاں، اور آج کے مسلمان اس موضوع پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی قربانیاں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحابہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو، صحابہ کی زندگیوں سے صحابہ کو اپنی زندگی میں مثال اور نمونہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں وقت زیادہ ہو چکا ہے، 3 بج چکے ہیں، میں 3 سے بھی تھوڑا آگے نکل گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا مین مقرر کا ٹائم رات کے 12 بجے ہو اور 1:30 بجے تک مین مقرر کی تقریر ہو جائے۔ بہرحال اب جلسہ کمیٹی کے اپنے مشورے ہوتے ہیں اور آپ کو بھی عمل کرنا ہے، ہم کو بھی اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اصل مقصد جو ہے وہ اصلاح کا ہونا چاہیے۔ آپ کا یہاں بیٹھنا، ہمارا اتنا دور سے آنا اور پروگرام کرنے والوں کا پروگرام کروانا، ان سب کا مقصد اگر اصلاح ہو اور ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو جائے، اللہ کی قسم پورا پروگرام کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں جہاں العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر رہیں، توحید پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔